عیسیٰ کا واقعہ جو میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بڑی عبرت ہے اس کے اندر کہ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے کمپینینز کے ساتھ ایک شہر پہنچے تو شہر کی ایک دیوار تھی، دیوار گری ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہٹاتے ہیں. دیکھا تو نیچے خزانے تھے، گولڈز، کوائنز، ہیرے، اس طرح کی چیزیں تھیں. تو یہ سب جھپٹ پڑے اٹھانے کے لیے. سوچے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے کمپینین تھے، مگر اٹھانے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ کو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں شہر جا رہا ہوں، یہیں رہنا. میں شہر سے ایسا ہیرا لے کر آؤں گا جو تم لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. گئے حضرت عیسیٰ شہر میں، دیکھے تو ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر، وہاں گئے. ان کو نہیں پتا یہ نبی ہے خدا کا. انہوں نے کہا میں مہمان بن سکتا ہوں؟ ہاں آ جائیے. آ گئے تو بوڑھی سی عورت تھی. کہا میرا بیٹا ابھی باہر گیا ہوا ہے کام کرنے، واپس آئے گا تو آپ کی خدمت. جب وہ آیا تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ وہ جوان، اچھا جوان ہے، لیکن اس کو کوئی پریشانی ہے. تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے نہیں بتایا. یہ نبی تھے خدا. انہوں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتا. نہیں، میری پریشانی، میری جو پرابلم ہے اس کی دوا کسی کے پاس نہیں ہے. کہا نہیں تم مجھے بتاؤ، تم بتاؤ تو صحیح. خیر اس نے بتایا کہ وہ کام کرتا تھا، یہ مزدور تھا، پتھر اٹھانا اور اس طرح کے کام. تو کہتا میں کام کر رہا تھا تو ایک کاروان گزر رہا تھا. یہ کاروان گزرا تو اس کاروان میں یعنی لوگ، قافلہ تھا. اس ایک ہوا جب چلی تو ایک سواری پہ ایک چہرہ نظر آیا جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. میں اچانک اس سے اٹریکٹ ہو گیا تو میں اس کے پیچھے بھاگتا گیا، مگر وہ یہاں کا جو بڑا شخص ہے، سلطان ہے، بادشاہ ہے، وہ اس کا تھا اور وہ اس کی بیٹی تھی. اب میں مزدور، فقیر، وہ بادشاہ، ابھی چیز ممکن ہی نہیں ہے. اب یہ کرب مجھے کھائے جا رہا ہے. عشق ہو گیا، ون سائڈ لو ہے. جوانوں کا آج کل ہو جاتا ہے، ون سائڈ لو ہو جاتا ہے، بعد میں پھر سیکنڈ سائڈ جو ہے وہ ساری زندگی روتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو یہ ون سائڈ لو سے بچا کریں، یہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. یہ اس کو تھوڑی دیر میں ہی اتار دیا کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بعد میں پھر بہت ساری اس کی جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ پوری زندگی کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ والدین آپ کے لیے کوشش کریں، وہ زیادہ بہتر ہے. عزیزان خوب ہو گیا، شخص تھا، جوان تھا، ہو گیا، کیا کرے. اب حضرت عیسیٰ کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا جنگل چلتے ہیں. کہا تشت لاؤ، ایک بڑی سی ٹرے. کہا پتھر جمع کرو. پتھر جمع کیا. اجازت نبوت سے اسے جو ہے وہ سب کو ہیرے جواہرات میں بدل دیا، سب کوائنز اور گولڈ اور پتہ نہیں کیا. کہا یہ لے جاؤ بادشاہ کی خدمت میں اور بادشاہ کو تحفہ دو اور پھر اس سے اپنی بات کرو. اور یہ گیا، اس کی ماں بن گیا، بادشاہ کی خدمت میں گیا، یہ دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ اس سے کر لیں. تو اس نے بولا میں کر لوں گا. اب اس نے جب یہ اتنے قیمتی پتھر دیکھے، پریشیس سٹونز، تو اس نے بولا کہ ایسے 2 اور لاؤ. تو پھر تو وہ بادشاہ تھا، وہ خیر اس نے دیکھا کہ یہ بہت قیمتی. وہ گیا، وہ دوبارہ حضرت عیسیٰ کے پاس آیا کہ بھائی اس نے کہہ تو دیا مگر وہ تو اور مانگتا ہے. تو کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نبی کے لیے کیا مسئلہ تھا. نبی نے دوبارہ دے دیا، بنا کے لے. شادی ہو گئی، شادی ہو گئی. وہ جو بادشاہ، اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا بڑا نیک ہے. اس نے اپنا تاج اٹھایا، اپنا سب کچھ اس کو پہنا دیا. کہا کہ تم آج سے بادشاہ ہو، میں اب ویسے بھی بوڑھا ہو گیا ہوں. تو جب اس کو وہ کراؤن پرنس بن گیا یہ، تو اس نے حضرت عیسیٰ، یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ پروفٹ ہے. تو کہا کہ اب اس وقت حضرت عیسیٰ نے بولا بھائی اب میں جا رہا ہوں. بولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو دن آئے ہیں انجوائے کرنے کے، ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو حکومت ہے، دولت ہے. کہہ رہے نہیں، میرا دل کہیں اور ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے اور کیا چیز ہے جو آپ کو یہ چیزیں اٹریکٹ نہیں کر رہی اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ اور ہے. کہا خدا کی محبت. کہا خدا کی محبت ان ساری چیزوں سے بہتر ہے. کہا ہاں. تو اس جوان کے دل میں وہ عشق الہی، وہ محبت پیدا ہوئی.
تو اس نے سب چھوڑ دیا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جب باہر نکلا تو اب وہ جو کمپینینز تھے حضرت عیسیٰ کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کچھ ہیرے جواہرات آئیں گے. تو کہا حضرت عیسیٰ سے کہ وہ کہاں ہے؟ کہا یہ جوان ہے. کہا کیا ہے؟ کہا اس کا دل ہیرا ہے، اس میں خدا بستا ہے. اور یہ جوان امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم، اس کو سمجھیں، ان ہیروں کو خراب نہ ہو.